بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 25، آیات 197 تا 210۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، جو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی جو حج کے لیے نیت پوری صحیح کر لے اور احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث تو نہ وہ شہوت کا کوئی کام کرے، ولا فسوق اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے کسی طریقے سے بھی، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو تم بھی بھلائی کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور بہترین زاد راہ یہ ہے کہ تم بچو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ تم اپنا زاد راہ لے کے جاؤ اور لوگوں سے مانگنے سے بچو، یعنی اگر استطاعت رکھتے ہو تو پھر حج کرو، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے ان لوگوں پر جو اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ واتقون یا اولی الالباب اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو۔ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیس علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، مطلب یہ کہ اگر تم حج پہ جاتے ہو اور کوئی اپنا مال تجارت ساتھ لے جاتے ہو، وہاں فروخت کرتے ہو یا وہاں سے کچھ خرید کر لاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نیت تمہاری حج کی ہے، اگر کوئی موقع ملتا ہے تجارت کا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے قریب، یعنی مزدلفہ کے قریب۔ اب طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلتے ہیں حاجی اور رات منی میں گزارتے ہیں، اور صبح وہاں سے پھر روانگی ہوتی ہے میدان عرفات کی طرف، اور اصل میں حج جو ہے وہ عرفہ کا قیام ہی ہے، الحج العرفہ، تو میدان عرفات میں قیام جو ہے وہ اصل میں حج ہے، فرض ہے۔ تو اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب منی سے نکلتے ہیں صبح تو دوپہر تک وہاں پہنچ جاتے ہیں کم و بیش ظہر عصر سے پہلے، تو وہاں پہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن عرفہ کے میدان میں نہیں، عرفہ میں نہیں، مقام عرفہ میں نہیں، بلکہ عرفہ کے پاس، عرفہ سے باہر، عرفہ سے پہلے پڑھ کے دونوں نمازیں اور پھر عرفہ میں جاتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب تک وہاں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی روایتی عبادت نہیں کرنی ہوتی، یعنی نماز وغیرہ نہیں ہوتی، بس صرف دعائیں کرنی ہوتی ہیں یا تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے قریب۔ تو پھر عرفہ میں مغرب کے ٹائم، مغرب کے وقت عرفہ سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی۔ تو عرفہ میں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عرفہ میں قیام عرفہ میں صرف دعائیں ہیں، نماز منع ہے نماز پڑھنا۔
پھر فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا جو دعائیں مانگنے کے لیے اور جس طرح ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کتنے اذکار ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، کچھ ہمیں زبانی یاد ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں، پمفلٹ ہوتے ہیں جن میں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زبانی یاد کریں اور زبانی ہم صبح و شام کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں، اور اس وقت ساری دعائیں جتنی ہمیں یاد ہیں، جتنی آیتیں یاد ہیں، سب ہم قیام عرفہ کے دوران پڑھ لیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، یعنی جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ غلط طریقہ اختیار کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ قیام عرفہ نہیں کرتے تھے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ وہ منی میں قیام کرتے تھے اور منی سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جو دوسرے ہیں لوگ ان پر جو ہے قیام عرفہ اور مزدلفہ کا قیام ضروری ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے وہ گمراہ تھے، غلط راستے پر تھے۔ آیت 199 ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم پھر افیضوا تم لوٹو، من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور خاص حکم دیا ہے مفسرین کے مطابق کہ تم قیام عرفہ کرو، مزدلفہ جاؤ اور پھر واپس وہاں سے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ منی میں قیام کرو اور واپس آ جاؤ، یہ سمجھو کہ قیام عرفہ اور مزدلفہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے، منی سے جاتے ہیں عرفہ اور وہاں پہ دو نمازیں عرفہ کے قریب عرفہ سے باہر پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر، اور اس کے بعد پھر مغرب تک قیام کرتے ہیں عرفہ میں۔ اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے اور وہاں پہ دو نمازیں پڑھتے ہیں مغربین، مغرب اور عشاء کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں سے لوٹو، یعنی قیام عرفہ جاؤ اور کرو اور عرفہ سے لوٹو واپس، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو جو پچھلا ہو گزرا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے، میں یقولو کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے، ربنا آتنا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب تم مناسک حج پورے کر لو، طواف کر لو، منی میں قیام کر لو، قیام عرفہ کر لو، مزدلفہ میں کرو، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جیسا کہ مزدلفہ مشعر حرام کے قریب یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ تم پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ اب وہاں ہوتا یہ تھا کہ وہ جب فارغ ہو جاتے تھے قیام عرفہ سے یا مزدلفہ میں آتے تھے تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے اپنے آباء و اجداد کے، ان کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بجائے تم اللہ کو یاد کرو، اور او اشد ذکرہ اور بہت زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو شخص یہ دعا کرتا ہے، وہاں حج کے موقع پر بھی لوگ دنیاوی دعائیں ہی کرتے ہیں نا۔ اکثر جو لوگ ہیں نا سمجھ، اکثر دنیا دار ہیں جو حج تو کر لیتے ہیں پیسہ ہونے کی وجہ سے، لیکن انہیں اس کا صحیح شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے۔ تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، دنیا کی دولت، صحت، اپنی جو بھی اپنی زندگی کی ضروریات ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں، اور اصل جو ہے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نجات اور آخرت، ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان کم ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں ہی دے دے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس کی نیت صرف دنیا ہی ہے۔ آیت نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بہترین دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جب ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کے اور حجر اسود تک کا جو ایریا ہے وہاں پہ یہ دعا ہی پڑھنے کا حکم ہے، اتنے ایریے میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے بھی ہے، اور ہمیں بھی بہت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنۃ بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ تو بہت جلد حساب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو بھی انہوں نے کمایا ہے، اس میں سے ان کا حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے خلوص نیت سے نیکیاں کی ہیں، جو عبادات کی ہیں، جتنی قبول ہوئی ہیں، ان کا ان کو ضرور حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ آیت 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات گنتی کے چاند دن۔ تو یہ گنتی کے چاند دن ہی ہیں، 8 ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے، پھر 9 کو عرفہ جاتے ہیں، اصل حج وہی ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو عرفہ کا قیام، اس کے بعد پھر 10 کو قربانی ہوتی ہے، یوم النحر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 3 دن اور ہوتے ہیں اور حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دن اللہ کو یاد کرو، فمن تعجل فی یومین، اور جو 3 کے بجائے حج کے بعد یوم النحر کے بعد اگر 3 دن کے بجائے 2 دن بھی وہاں ٹھہر جائے تو 2 دن میں جلدی کر لے، یعنی جلدی واپس آ جائے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یوم النحر کے بعد اگر 2 دن قیام کر لیتا ہے، وہاں 3 دن کرنا ہوتا ہے، اگر 2 دن بھی قیام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو تاخیر کرے، زیادہ وہاں رکے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقیٰ، یہ اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جو بچتا رہا برائیوں سے، جو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال پہ عمل کرتا رہا، اس کے لیے ہے یہ کہ وہ چاہے 2 دن ٹھہرے چاہے 3 دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی گناہ نہیں رکھا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور یہاں پہ اس آیت کے جو ہے شان نزول، اس میں ایک شخص کا ذکر کیا جاتا ہے، اخنس بن شریق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اپنی جو دل کی باتیں کرتا ہے اس پہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، ہر وقت وہ یہی بات کرتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، میں سچا ہوں، میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہوں، اور قسمیں کھاتا ہے اللہ کے نام کی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ اصل میں وہ دشمن ہے اسلام کا، اصل میں وہ بہت بڑا دشمن ہے، أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے، دشمن ہے۔ آیت 205، وَإِذَا تَوَلَّى
فی الارض لیفسد فیہا، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں تو اس میں فساد پھیلاتا ہے۔ وَیُہْلِکُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کبھی وہ کھیتیاں تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، جانوروں کو ہلاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند۔ تو یہ ایسا شخص ہے جو زبان سے تو اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا دل اور اس کا ذہن اتنا خراب ہے کہ وہ دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ آیت 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی جھوٹی انا، جھوٹی عزت اسے گناہ پر اور زیادہ جما دیتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب، قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اس میں جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے، مقابلے پہ آیت آتی ہے، موازنہ ہوتا ہے مشرکین اور مسلمین، مومنین کے درمیان، کافرین اور مومنین کے درمیان، منافقین اور مومنین کے درمیان۔ اب یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، پہلے منافقین کا ذکر تھا اور اب مومنین کا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی تلاش میں، یعنی وہ اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس ایسے شخص کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، اور ہر مومن کو اللہ ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر پھر ایسے شخص سے، جو ایسا شخص جو ہر وقت نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت نمبر 208، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ اب یہودیوں کے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہودیوں کی عادت کہ وہ دین کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کتابوں کے آدھے حکم مان لیتے ہیں اور آدھے چھوڑ دیتے ہیں۔ امیروں کے لیے ان کے کچھ اور پیمانے ہیں، حکم ہیں، اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی بھی اگر نافرمانی کی یا انکار کیا تو وہ کل کی نفی ہو جائے گی، جز کی نفی کل کی نفی بن جائے گی۔ اس لیے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کوشش کرو کہ ہر حکم کو معلوم کرو اور اس پہ عمل کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کہ سارے حکم تو مانتا رہا ساری زندگی، اور آخر میں آگے اللہ کے حکم پہ سجدہ نہ کیا آدم کو۔ تو اس لیے ہر حکم ماننا ہے، کسی حکم سے سرتابی نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم، آئیں تمہارے پاس، البینات، روشن دلیلیں، فعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہدایات آ جانے کے باوجود
اگر تم پھسل گئے اور تم نے غلط کام کر لیے اور گناہوں میں تم پھنس گئے تو جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر رحیم و کریم ہے تو وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ بہت زبردست ہے. حکیم حکمت والا ہے، یعنی اس کی جو زبردست یا اس کے جو غلبہ اور جو اس کی قہاریت اور جباریت ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ وہ ہر کام اپنے حکمت سے ہی کرتا ہے. جنت اور دوزخ بنانے میں بھی حکمت ہے، جزا و سزا کا دن یوم الدین بنانے میں بھی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. آیت 210 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حل کیا ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ سوائے ان یاتیہم اللہ کہ آئے اللہ تعالیٰ فی ظلال سائے میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو دین پہ عمل کرنے میں اتنی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں تو پھر ہم دین کا کام کریں گے، ہم بہت ساری ان کی اپنی پلاننگز ہوتی ہیں لوگوں کی، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر حج کریں گے، پھر دین کا کوئی کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر موقع نہیں ملتا، یہ ساتھ ساتھ ہی ٹائم نکالنا ہوتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے، اور اللہ کو اور اس کے دین کو ٹائم دینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب مسلمانوں کا ہی کام ہے کہ وہ دین کو پھیلائیں، اور دنیا میں سے شرک کو اور کفر کو ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کم از کم کوشش کرنا، ختم تو اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو جتنی کوشش کر سکیں اتنی کوشش کریں، اور ٹائم کا، وقت کا انتظار نہ کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائبانوں سے نیچے آئے گا اور معاملات کا فیصلہ ہوگا، یعنی یوم حشر قائم ہوگا، کیا اس دن کا انتظار کریں، قیامت کا انتظار کریں؟ تو آپ سب نے فرمایا تھا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. تو جب موت کا وقت مقرر ہے ہر انسان کو، کسی بھی وقت اچانک آ سکتی ہے، تو پھر ہم کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں، وہ کر لیں، تو پھر دین کا کام کریں گے؟ نہیں، ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. بلغوا عنی ولو آیات، پہنچا دو میری طرف سے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ چاہے ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو وہ آگے پہنچاؤ. علم کا روکنا گناہ ہے، علم پہنچانا چاہیے جتنا بھی آتا ہے آپ کو. اللہ سب کو توفیق دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ.